اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی. وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کیا معلوم کہ طارق کیا ہے، یعنی رات کو آنے والا. النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ایسا کوئی نفس نہیں ہے جس پر حفاظت کرنے والا نہ ہو. فلینظر الانسان مما خلق، پس چاہیے کہ دیکھے انسان کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے پیٹھ اور چھاتی کے درمیان سے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر ہو جائیں گی بھید. فما لہ من قوت ولا ناصر، پس نہ تو قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الطارق کی ابتدائی 10 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سورہ مبارکہ سورۃ البروج میں آپ حضرات نے سنا، ہم نے پڑھا تھا. سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے ان مجرموں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اہل ایمان پر ظلم و ستم کیا تھا. آج کے سبق میں اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الطارق میں اللہ فرماتے ہیں انسان تو یہ غور کیوں نہیں کرتا کہ تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے، یعنی اپنی اصلیت پر کیوں نہیں غور کرتا؟ اگر تو اپنی اصلیت پر غور کرے
یہ سارا غرور اور یہ سارا ظلم و ستم یہ سب تو بھول جائے اور تو اپنی عاجزی کا اقرار کر لے۔ اسی طرح سورۃ البروج میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا، ظالمین کو، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب اور قیامت بالکل قریب آنے والی ہے اور اس دن تیرے سینے کے راز بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ سورت کا نام ہے سورۃ الطارق۔ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے کو، جو رات کو آئے اس کو کہتے ہیں طارق۔ مراد اس سے ستارہ ہے جو رات کو چمکتا ہوا آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک تو یہ بتایا کہ اے انسان تو جو عمل کرتا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میرے اعمال سے باخبر کوئی نہیں، تیرے ہر عمل سے باخبر ہے، تیرے ساتھ نگران فرشتے موجود ہیں جو تیری ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں اور ان کی نظر میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی یعنی رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا تجھے کیا معلوم کہ یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ آسمان اور ستارے دو چیزوں کی قسم کھائی۔ جیسے ایک انسان جو بھی کام کرتا ہے تو گویا کہ آسمان کے نیچے کرتا ہے، ایسے ہی ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کرتا ہے، اللہ سے چھپ کوئی نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز ستارہ، جیسے آسمان پہ ستارہ چمک رہا ہے ایسے ہی اللہ کی طرف سے میرے اوپر فرشتہ بھی مقرر ہے جو دیکھ رہا ہے۔ اب جو فرشتے ہیں وہ حفاظت کے لیے بھی ہیں، جیسے یہاں پہ لفظ حافظ فرمایا ہے۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ میری حادثات سے حفاظت کرتے ہیں، شیاطین سے حفاظت کرتے ہیں، اور مجھے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اللہ کے فرشتے میری حفاظت کرتے ہیں۔ جیسا کہ 13ویں پارے سورۃ الرعد میں ذکر ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو محافظ کا مطلب ایک فرشتے جو حفاظت کرنے والے ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ نگران ہے۔ جیسے بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے نا، تو ان کا جو محافظ ہوتا ہے چرواہا وہ نگران بھی ہوتا ہے، کوئی بکری ادھر نہ چلی جائے، کوئی ادھر نہ چلی جائے، کوئی غلط کام یعنی غلط کھیت میں جہاں منع ہے وہاں جا کر کھانا نہ شروع کر دے، تو یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کرتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی انسان کی اچھائی یا برائی کی نگرانی کرتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرشتے بھی گویا کہ محافظ سے مراد وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ طارق کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو سن لو ایسا کوئی نفس نہیں، ایسا کوئی زیرو نہیں، لما علیہا حافظ، کہ جس پر محافظ نہ ہو، نگران نہ ہو۔ ہر نفس پر اللہ نے نگران مقرر کر دیے ہیں، اور اس سے قبل ہم سورہ انفطار میں پڑھ چکے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر محافظ فرشتے مقرر ہیں، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے اوپر نگران نہ ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہیں۔ اور وہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اور کیسے اٹھائے گا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسان
اللہ فرماتے ہیں چاہیے کہ دیکھے انسان، غور کرے انسان، مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اپنی تخلیق پر غور کر، تجھے میری قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ خلق من ماء دافق، تو پیدا کیے گئے ٹپکتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے۔ اے انسان، ایک تو وہ ظالم انسان کو اس کی تحقیر، اس کی حقارت یاد دلائی گئی، تو بڑے ظلم کرتا ہے اور بڑے تکبر کرتا ہے، اپنی اصلیت کو نہیں دیکھتا۔ اگر تو اپنی اصل پہ غور کر، مٹی اور نطفہ، کہاں سے آیا تکبر؟ نہ مٹی میں اور نہ نطفے کے اندر۔ فرمایا اپنی اصل پہ غور کر، مٹی کو لو نطفہ ہویوں، پھر جونک تے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ ہویوں باہر آیوں، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا، پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا عاقب گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ فرمایا کہ یہ تو تیری زندگی ہے، کبھی تو نطفہ تھا، کبھی تو لوتھڑا تھا، کبھی تو دنیا میں آیا اور چادر چھوٹی سی لپیٹ کے اندر لپٹا ہوا، اور پھر جناب رینگنا شروع ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا تھا، پھر جناب تو نے دوڑنا شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر جناب پھر تو بوڑھا ہو گیا، آج پھر لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ عمر ہوے دا کوئی نہ پوچھے راہ، جب 10 سال عمر ہوتی ہے تو اس بچے سے کوئی راستہ بھی نہیں پوچھتا کہ فلانے کا گھر کہاں ہے، بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہوگا۔ عمر ہوے دا تے کوئی نہ پوچھے راہ، عمر ہوے وی تے کیا ہو گئے جی راجہ صاحب؟ کل میں گاؤں گیا ہوا تھا تو ہمارے یہ درس ریکارڈ کرتے ہیں، باہر سے کئی ساتھی سنتے ہیں۔ ایک ساتھی آج بھی ہمارے بھی وہ سنیں گے، روات سے آئے ہمارے گاؤں میں میرے ساتھ ملنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے یہ راجہ صاحب اور صابر صاحب کون ہیں جن کا بڑا ذکر کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہمارا قرآن مجید مکمل ہونے والے، آپ کو دعوت دیں گے، اس دن آپ کی زیارت بھی کروائیں گے، راجہ صاحب سے بھی اور صابر صاحب سے بھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ تو عمر ہوے وی تے ٹھیڈے جھوے شی، یعنی کھان پین کی عمر ہے اور کوئی زیادہ سوچ سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ عمر ہوے 3 تے ہون آ کے پرنی کہتے ہیں شادی کو، اب جناب شادی کی عمر ہے، خیر آج کل تو پہلے ہو جاتی ہے، یہ تو 30 والی بات تھوڑی پرانی ہو گئی ہے، بلکہ جس نے کہا ہے وہ تھوڑا پہلے کہا ہوگا۔ عمر ہوے 40 تے گل وچ پہ گئی پنجالی۔ پنجالی جانتے ہو جب بیلوں کو وہ ہل وغیرہ چلاتے ہیں تو ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اب شادی کے بعد بچے ہو گئے، اب جناب ان کی مسائل ہیں۔ اور عمر ہوئی 50 تے گل وچ پہ گیا پھا۔ پنجالی پھر بھی بندہ کھینچ لیتا ہے جب پھانسی پہ چڑھ جائے نا، کیونکہ بچے اب ہو گئے جوانی کے قریب اور ان کی شادیاں کرنی اور وہ بڑے مسائل وہ والے، اب یہ مسئلے ہیں۔ اور عمر ہوئی 60 تے ہاتھ سے آ گئی لاٹھ، اب لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا بیچارہ۔ اور عمر ہوئے 70، ہر کوئی آ کے 72 اس بندے کو کہتے ہیں جو اول فول کر رہا ہو، یار کوئی سمجھ نہیں ہے اس کو، اور جی بہتریاں چے۔ اور عمر ہوئے 80، کوئی نہ پوچھے دودھ لسی، دودھ بھی کھانسی کرتا ہے، لسی بھی کھانسی کرتی ہے، اور ویسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ عمر ہوئے 80، کوئی نہ پوچھے دودھ لسی۔ عمر ہوئے 90، کوئی نہ کول بوے، کوئی قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ سے کرونا بھی ہے، ویسے ہی کوئی نہیں، 90 سے پہلے ہی کوئی نہیں قریب بیٹھتا، دور دور سے، سمجھ آئی۔ اور عمر ہوئے 100 تے ہر کوئی آ کے ہونتا مگروں لو، یعنی اب جان چھوڑیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ رب کہتا ہے تو پیدا ہوا تو کیسا تھا، اور پھر تو بڑھاپے میں آ کر پھر کیسا ہو گیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو چھوٹا سا کمزور، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت اور جوانی عطا فرمائی، پھر اللہ تمہیں ضعف اور بڑھاپا دیں گے۔ فرمایا جو وہ چاہے وہ کر دے۔ فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ غور کرے انسان، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے ٹپکتے ہوئے پانی سے، یخرج،
من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور چھاتی کے درمیان سے۔ اب یہ دیکھو نا، پیچھے فرمایا من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، آگے دو پانیوں کا ذکر کیا، ایک صلب اور ایک ترائب، پیٹھ سے اور چھاتی سے۔ تو اب کہنا تو ماں کی جائے ماءین، دو پانی کہنا چاہیے تھا، لیکن صرف ماں کہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دو پانی ماں اور باپ کا آخر میں پھر ایک پانی بن جاتے ہیں اور نطفہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو پانیوں کو ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، مفسرین فرماتے ہیں صلب سے مراد باپ، ترائب سے مراد ماں۔ ماں کی ترائب اس جگہ کو کہتے ہیں سینے کی جہاں پہ ہار لٹکایا جاتا ہے، یہ ہار یہاں پہ لٹکا، اس یہاں سے پانی کا قطرہ نکالا اور پیٹھ سے نکالا، اور اس سے انسان کی بنیاد اللہ نے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ قطرہ نکلتا ہے پیٹھ اور چھاتی کے درمیان سے۔ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو لوٹانے پر قادر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے کبھی لوتھڑا بناتا ہے، کبھی بوٹی بناتا ہے، کبھی ہڈی بناتا ہے، کبھی اس پر نقشے بناتا ہے، کبھی اس کے اندر روح ڈال کر حرکت پیدا کر دیتا ہے، کبھی اس کو باہر لے کر جوانی تک پہنچا دیتا ہے، پھر اس کو بڑھاپے کے اندر لے جاتا ہے۔ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، انہو علی رجعہ لقادر، وہ اللہ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ کس دن لوٹائے گا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن بھید ظاہر ہو جائیں گے، السرائر، چھپی ہوئی چیزیں۔ میرے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں، میں اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا دکھلاوے کے ساتھ، آپ نہیں جانتے۔ آپ اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کسی نیت سے، میں نہیں جانتا۔ دلوں کے راز کوئی نہیں جانتا، لیکن دن قیامت کے دلوں کی باتیں سامنے آ جائیں گی۔ بڑے بڑے عبادت گزار آج جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، کیونکہ رب کہے گا ان کے دل میں اخلاص نہیں تھا۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے آج پکڑے جائیں گے کیونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا۔ آج سینے کے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ سورہ عادیات میں اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے راز بھی کھول دیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں جس دن بھید، جس دن چھپی باتیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی، جس دن سینے کی باتیں کھول دی جائیں گی، جس دن دل کی نیت اور ارادے واضح کر دیے جائیں گے۔ کون کیا چاہتا ہے، کس کے دل میں کیا نیت ہے، کس نے کس کو راضی کرنے کے لیے کام کیے تھے، آج یہ ساری باتیں سامنے کر دی جائیں گی۔ فما له من قوت ولا ناصر، اللہ اکبر۔ جس دن یہ ساری باتیں راز کی ظاہر کر دی جائیں گی، اے انسان تیری حالت کیا ہوگی؟ اس دن تیرے پاس کوئی پاور ہوگی، اس دن تیرے پاس کوئی طاقت ہوگی، پر میں فما له من قوت، کوئی طاقت نہیں ہوگی، اتنی طاقت بھی نہیں، اتنا اختیار بھی نہیں کہ بندہ اپنے وجود کے اوپر کنٹرول رکھ سکے، اتنی طاقت بھی نہیں، اتنا اختیار بھی نہیں کہ بندہ وہاں سے کہیں بھاگ جائے، اتنی طاقت بھی نہیں، اتنا اختیار بھی نہیں اپنی مرضی کے ساتھ بول سکے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج منہ تو اللہ بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج پاؤں بولیں گے، آج ہاتھ بولیں گے، وجود آج بول رہا ہوگا۔ فما لہو من قوت، اتنی قوت بھی نہیں کہ بولتے ہاتھوں کو روک سکے، اتنی قوت بھی نہیں بولتے پاؤں کو روک سکے، بڑا مجبور ہو کر کہے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، کیوں تم بول رہے ہو میرے خلاف؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس رب نے ہمیں بلا دیا جو ہر چیز کو بلانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو فما لہ من قوت، اس دن انسان کے پاس قوت نہیں، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قوت نہ ہو، کوئی مددگار ہی آ جائے اور وہ چھڑا کر لے جائے، فرمایا نانا، جس کو اللہ کریم پکڑ لے گا پھر اس کو چھڑانے والا من ذا الذی یشفع عندہ الا
بِإِذْنِی، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب تیرا رب کرسی عدالت پر آئے گا فرشتے بھی قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کھڑے تو سارے ہوں گے لیکن کلام کوئی نہ کرے گا، الا من اذن له الرحمن، وہی بول پائے گا جس کو کون اجازت دے گا؟ اللہ، جس کو رحمان اجازت دے گا وہی بات کر سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر تو وہاں کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کسی کو چھڑانے کی بات کہاں سے ہے؟ فما له من قوت ولا ناصر، جو قیامت کا دن ہے اس دن اے انسان نہ تیرے پاس کوئی طاقت رہے گی اور نہ اس دن تیرا کوئی مددگار رہے گا۔ اس دن سے پہلے اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ایسا کوئی نفس نہیں جس پر حفاظت کرنے والا نہ ہو، فلینظر الانسان مما خلق، پس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور چھاتی کے درمیان سے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے، والسماء یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے بھید، فما لہ من قوت ولا ناصر، پس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔